جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ عدنان بھائی آپ اپنا سنائیں۔ جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ جی قاری صاحب میں دین کے حوالے سے آپ سے کوئی چند جملے بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ دین کے بارے میں جو دیکھیں آپ ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنا ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے۔ تو دین کے بارے میں آپ سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، دیکھیں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب مسلمان۔ جی جی بالکل۔ ہاں اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو، سب بھائیوں کو سنائیں، تو سارے بھائی سنیں تو جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عدنان بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ دین کے اندر یہ جو اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ سے جماعتیں بٹ چکی ہے۔ بالکل سے کچھ یہ ہے سب مسلمان ہی ہیں۔ جی جی بالکل۔ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں دیوبند ہوں، جی جی کوئی کہتا ہے جی میں بریلوی ہوں، اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، اور باقی بھی فرقے اسی طرح۔ پھر وہ بریلیوں کے اندر بہت زیادہ آگے فرقے ہیں، سیفی ہو گئے، وہ دوسرے قادری ہو گئے، تو اس طرح بہت زیادہ فرقے بن چکے ہیں۔ تو اس کا اصل حل جی جی بھی ان فرقوں، یہ جو فرقے بنے ہیں نا، ان کو ختم کرنے کا بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر سب جمع ہو۔ جی ماشاء اللہ۔ ایک ہی بھی سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اور اس کا حل کیا ہے جمع ہونے کا، بھی جمع کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھ کر دیکھتے ہیں، کیوں سب اختلاف کا حل یا تو اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ میرے نظر میں کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں۔ اختلاف دین کے معاملہ میں، ایک تو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں نا، دنیاوی اس کو تو ہم چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ دنیاوی چیزیں میں اپنی مرضی، کسی کی مرضی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو دین کا مسئلہ ہوگا نا، تو دین کے اندر جو اختلاف کا سبب یا اختلاف کو ختم کرنے کا حل وہ قرآن اور حدیث سے ہے۔ قرآن اور حدیث ماشاءاللہ۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورۃ نساء آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ جی جی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ بالکل بے شک۔ اللہ نے اور مقام پر بھی، بے شک اللہ نے ایک مقام پر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میں ان لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دوں گا اللہ اکبر، استغفر، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے۔ بے شک۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بے شک۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بھی اس کے بعد یہ اولی الامری، میں آج تفسیر احسن البیان پڑھ رہا تھا، اور اسی طرح دوسرے مکتبہ فکر کی کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، یہ میں نے دوسرے مکتبہ فکر کے بھی ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی تفسیر پڑھ رہا تھا۔ تو اس کے اندر کسی نے کہا جی اولی الامر سے مراد یہ حکمران ہے، حاکم، کسی نے کہا جی جو گھر کے سربراہ، کسی نے کہا امام، خطبہ، علماء، لیکن میں ان سبھی کو لے لیتا ہوں، بالکل یہ سبھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تو ان کی بھی پیروی کرنی ہے، بالکل کرنی، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بے شک۔ کیوں؟
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کا معاملہ یا دین اس وقت صحابہ کو پہنچاتے تھے جب جو آسمان سے جب تک فرشتہ دین لے کر نہ اتر آئے. بے شک اس کی قرآن کے اندر واضح ہے. بے شک. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی مرضی اپنی خواہش سے اللہ کے نبی نہیں بولتے تھے, نہیں بولتے. بے شک. وہ اسی وقت بولتے تھے جب اللہ بلائے. جب اللہ بلائے. بے شک. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تو کوئی فرق نہیں, نہ اختلاف ہو سکتا ہے. بے شک. ہاں جو دوسرے ہیں اولی الامر ہیں, جی حکمران امام کہہ لیتے ہیں, جی ہیں یا اس کے علاوہ جو دوسرے سمجھدار علماء, ان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے بڑے جو امام بھی کہے جاتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, بھی ان کے اندر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. بالکل جی. اور علماء کے اندر خطبہ, محدثین, تابعین, تبع تابعین, ان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اب اس اختلاف کا حل حل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن تو یہی فرما رہا ہے جب اختلاف آ جائے تو اس اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو. لٹا دو. بے شک. اگر نماز کے اندر کوئی مسئلہ جی جی ہے, بالکل. روزے کے اندر, اس کے علاوہ وضو کرنے میں, اذان دینے میں, یہ دین کے جتنے مسائل ہیں, بالکل کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہو گیا تو ہم اس اختلاف کو کہاں سے ختم کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھیں گے. بالکل ملا دیں. دو امام ہیں, الگ الگ ان کی رائے ہے, بالکل. ہم ان دونوں کی رائے کو لے کر قرآن اور حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے کس کی رائے قرآن اور حدیث کے ساتھ مل رہی بے ہے. شک. تو اس کا حل بالکل قرآن اور پتہ حدیث, چلے. ہاں اس امام کا پتہ چلے گا, اس کے قول فعل کا پتہ چلے گا, یہ اس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہم کہیں گے یہ اس امام کی بات صحیح ہے. بے شک. جس کی نہیں صحیح. اب میرے پاس یہ دیکھیں نا, یہ حدیث کی کتاب پڑھی ہوئے ہے, سنن ابن ماجہ. جی یہ بالکل. دیکھیں سنن ابن ماجہ, اور یہ پہلی جلد ہے. جی اب قرآن کی آیت کے ساتھ ہم اس حدیث کو جوڑ لیں. بالکل جوڑ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس کے بعد فرمایا عزو علیہا بالنواجذ و ایاکم والامور المحدثات فإن کل بدعۃ ضلالہ. یہ سنن ابن ماجہ کی اسنادہ حسن, اس کی جو سند ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. یہ حدیث اخرجہ الطبرانی فی الکبیر, طبرانی کے اندر بھی ہے, حاکم کے اندر بھی ہے. یہ جو حدیث ہے نا, یہ دیکھیں آپ, قرآن کی آیت کے بعد اس کو ملائیں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو, بالکل مضبوط. اور خلفائے راشدین صحابہ کی اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ. فرمایا کہ اتنی مضبوطی کے ساتھ عزو علیہا بالنواجذ, اپنی داڑوں کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک کلپ دیکھا, جیسے وہ کراچی کے اندر سیلاب آیا, ایک پتھر کے اوپر 2-3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, ادھر بھی 2-3, انہوں نے نا رسا ان کی طرف پھینکا, بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو پانی سے آپ باہر آ جائیں گے. انہوں نے جب پھینکا تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا, اس کو باہر کھینچا, وہ نکل آئے. اگر وہ رسے کو آہستہ پکڑتے, رسہ چھوٹ جاتا تو پانی کے اندر بہ جاتے وہ اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی رسی یہی ہے قرآن اور حدیث, اس کو مضبوطی کے ساتھ جس نے پکڑ لیا تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا, وہ الگ الگ فرقے یا الگ جماعت نہیں بنائے گا. اب دیکھیں نا, اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والامور المحدثات, بچاؤ اپنے آپ کو, بچو نئے کاموں کے ساتھ جو دین کے اندر نئے کام آ جاتے ہیں. اور فرمایا فإن کل بدعۃ ضلالہ, اور ہر ایک نیا کام وہ بدعت ہے, بدعت گمراہی ہے. گمراہی. تو جب ہم اختلافات کو دیکھیں گے, یہ جو اختلافات ہیں نا, اس کو ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی. ہمارے درمیان
ہمارا دیوبندیوں سے کیا اختلاف ہے، ہمارا بریلویوں کے ساتھ کیا اختلاف ہے، پھر اگر وہ دیوبندی بریلوی اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے عقائد قرآن اور حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں، بالکل دیکھیں، ہیں مسلک اہل الحدیث اپنے بھی مسائل اور عقائد قرآن حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں، بالکل تو جب سبھی دیکھیں گے تو وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے فارم ہیں۔ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک دوسری طرف جاتے ہیں، دوسری مطلب ایک تو قرآن اور حدیث ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسرے فرقے ہیں انہوں نے فقہ کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بالکل رکھی ہوئی ہیں، جیسے اب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا بہار شریعت، جی جی، اس بہار شریعت کے اندر میں نے اٹھا کر نا وہ اذان کے بعد والی دعا دیکھی۔ جی جی بالکل، اب اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ، یہ رواہ البخاری۔ اور میرے پاس یہ کتاب، ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے صلاۃ الرسول ہے، یہ اس کی تخریج حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے استاد محترم تھے، محدث عالم دین، تو اس کی تخریج کی ہے اس کتاب کی۔ اس کے اندر میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، وہ حدیث پڑھی ہے، تو اب میں نے جب بہار شریعت کو اٹھایا میں نے کہا یہی دعا میں اس کے اندر دیکھتا ہوں، بہار شریعت اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ اس کا جو ہے نا 28 سوم حصہ، میں نے جب اس کو اٹھا کر پڑھا تو اس کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں، اس کے اندر اضافی لفظ ہے، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، تو اسی طرح وَرَزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اضافی لفظ میں نے پھر اس نے حوالہ دیا در مختار کا، میں نے وہ بھی اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ جو اذان کے بعد دعا کے اندر لفظ ہے نا، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، یہ اضافی ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم اس کو قرآن اور حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر وہ لفظ واضح ہیں، پورے ہیں۔ تو اختلاف کا حل جو ہے، اختلاف ختم کرنے کا حل، ہم اگر کسی بھی امام کو پیروی کرتے ہیں، کوئی اگر امام کی پیروی کرنا چاہتا ہے نا، ابھی قرآن میں ابھی تم اپنے اماموں کو بھی پیروی کرو، کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھیں نا میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر اماموں کے کچھ قول دیے ہوئے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کیا کہتے ہیں، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ، اپنا عقیدہ جو بھی ہے نا، آپ اس کو قرآن اور حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں، اور جو یہ ہے دوسرے امام ہیں، وہ بھی امام جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث وہی ہمارا مذہب ہے، بالکل ہمارا مذہب، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھی قرآن اور حدیث کو آپ اپنائیں، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو جو دوسرا امام ہے، اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں بھی جلدی ختم کیا کرے، ٹائم زیادہ ہے، تو دوسرے اماموں کی بات اگر میں کروں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے قول کو تسلیم کرنا ہے، دیکھنا اس کے پیچھے، تم اس قول کو قرآن اور حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں، اگر مل جائے تو پھر اس کو اپنا لو، اگر نہ ملے تو پھر اس کو چھوڑ دو، اور بعض تو ایسے کہتے ہیں ہمارے اس قول کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ مار دو، قرآن اور حدیث پر عمل کریں، بالکل کرنا چاہیے۔ تو یہ اختلاف کا حل یہ ہے کہ اپنے نماز، ہم انشاءاللہ آئندہ آپ پھر بلائیں گے، نماز پر بات ہوگی، نماز قرآن اور حدیث سے ملائیں گے ہم، کہ کس کی نماز ملتی ہے، کس کی زکوٰۃ ملتی ہے، کس کا یہ جو طریقہ ہے نا دین کا، یہ قرآن حدیث کے ساتھ کس کا ملاپ ہوتا ہے، تو جس کا ملاپ ہو تو سمجھ لے کہ وہ عقیدہ درست ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، وہ سیدھے راستے پر رکھیں، قرآن اور حدیث کے اندر تو شک نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے ناظرین کو بھی کہتے ہیں، بھی ہم اپنے سننے والوں کو کہتے ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی بھی پریشانی ہے اللہ اس کو دور کرے، اگر ان میں کوئی بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور یہ جو ہماری چند منٹ کی باتیں ہیں یہ ان کے لیے غور و فکر ہے، اس کو غور و فکر کریں اور پھر اس پر عمل کرنے ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔